انسان اپنی غلطیوں کے بارے میں جس قدر احساس اور غور و فکر کرتا ہے اس قدر اس کے لیے اصلاح کا سامان مہیا ہوتا ہے، اور جس قدر وہ دوسروں کی غلطیوں کی ٹوہ میں رہتا ہے تو اتنا ہی اپنے آپ سے غافل اور اپنی اصلاح سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو ٹٹولے، اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھے، اپنی خرابیوں کو اپنے اندر تلاش کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ بہت سی خرابیاں ایسی ہیں جو دوسروں کی نظر میں نہیں ہیں، نگاہ میں نہیں ہیں، لیکن خود انسان اپنے بارے میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی غلطیاں اگر دوسرے نشاندہی کریں گے تو وہ برا لگے گا، اور اگر خود انسان اپنے اندر ان کو تلاش کرے، غور و فکر کرے تو اسے اپنی بات بری نہیں لگے گی۔ مثال کے طور پر ہمارے والد اگر ہمارے اندر پائی جانے والی کسی غلطی کی نشاندہی کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں برا لگے کہ اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں، اب تو میں بالغ ہو گیا ہوں، اب تو میں کما کر دینے لگا ہوں، برسر روزگار ہوں، یا اب تو میں شادی شدہ ہو گیا ہوں، یا اب تو میں بچوں والا ہوں، مجھے کیوں میری غلطی بتائی جا رہی ہے؟ تو ماں باپ اتنا قریبی رشتہ ہو کر والد کی بتائی گئی غلطی یا والد کی طرف سے کسی غلطی پر نشاندہی ہمیں بری لگے گی، بری محسوس ہوگی، لیکن اگر اسی غلطی پر ہم خود سے مطلع ہوں، اپنے بارے میں جانچ پڑتال کریں تو ہمیں اپنی بات بری نہیں لگے گی، اور اس میں اپنی اصلاح کے مواقع بھی زیادہ فراہم ہو جاتے ہیں۔ لہذا اپنی فکر کرنا ضروری ہے۔ بروز محشر سب کو اپنی فکر ہوگی، ہر ایک نفسی نفسی، یعنی میرا کیا ہوگا قیامت کے دن، آخرت میں ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن وہی اپنی پڑھنے کی فکر اگر دنیا میں ہو جائے تو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ آخرت میں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بروز محشر ہر شخص کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ ایک شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بھائی سے جان چھڑائے گا، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے بے اعتنائی اختیار کرے گا، بے توجہی اختیار کرے گا، اسے اپنی ماں کی بھی فکر نہیں ہوگی، اپنے والد سے پیچھے چھڑائے گا، شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے جان چھڑائے گی۔ اس دن ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، لیکن اس دن اپنی فکر کرنے کا کوئی نتیجہ اور فائدہ مترتب نہیں ہوگا، سب کچھ لا حاصل ہوگا۔ حاصل ہے تو دنیا میں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ ہم جس طرح اپنی فکر کرتے ہیں وہ دنیاوی مفادات کی زاویے میں ہوتی ہے۔ اپنی فکر یہ ہوتی ہے میرا مال زیادہ ہو، اپنی فکر یہ زیادہ ہوتی ہے کہ میری خواہشات زیادہ پوری ہوں، اپنی فکر یہ ہوتی ہے کہ میری بات مانی جائے، میری عزت کی جائے، میری شہرت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اپنی فکر نہیں ہے، اپنی فکر تو آخرت کی زاویے میں ہونی چاہیے۔ اپنی فکر یہ ہے کہ بروز محشر میں فلاح یافتہ ہو جاؤں، اپنی فکر یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میری نیکیاں زیادہ ہوں، گناہ نہ ہوں یا نہ ہونے کے برابر ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں۔ اپنی فکر یہ ہے کہ بروز محشر میری مغفرت ہو جائے، میں اللہ کی رضا کو پالوں۔ اپنی فکر یہ ہے کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، اپنی فکر یہ ہے کہ میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پالوں۔ یہ اپنی فکر ہے، اور یہ اپنی طرف اپنے بارے میں بے فکری ہوگی کہ اگر ہم دنیا کے زاویے میں تو اپنا اچھا چاہیں، دنیا کے زاویے میں اپنا بھلا چاہیں، اور آخرت سے بالکل نظریں پھیر لیں، آخرت معاملے سے غافل ہو جائیں، تو یہ اپنے بارے میں بے فکری ہے۔ تو محترم معزز سامعین کرام، ہمیں اپنے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔
آج کے درس میں چند ایک اہم باتوں کو ذکر کیا جا رہا ہے، بغور سماعت فرمائیے۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اس نے مختلف طریقوں سے ہمیں پھانسنے کا تہیہ کیا ہوا ہے، مختلف طریقوں اور مختلف زاویوں سے اس نے ہمیں اپنے جال میں پھنسانے کا پختہ عزم کیا ہوا ہے، اور اس کے پختہ عزم اور ارادے کی حالت یہ ہے کہ اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چیلنج پیش کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں انہیں خواہشات میں مبتلا کر دوں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ میں تیری طرف آنے والے راستے پر گھات لگا کر بیٹھوں گا، تیری طرف کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ اس کا یہ کھلا چیلنج ہے۔ کچھ اس کے جال ایسے ہیں، کچھ اس کے طریقے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو، بندیوں کو پھانسنے کے طریقے، پھنسانے کے طریقے ایسے ہیں جس میں وہ اس طرح انسان کو پھنساتا ہے کہ اس کی عقل مفلوج ہو جاتی ہے، ذہنی طور پر اسے ناکارہ بنا دیتا ہے، اور یہ اس کے بہت خطرناک طریقے ہیں کہ جس میں وہ انسان کو ذہنی طور پر مفلوج کر دے، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بیکار کر کے رکھ دے، پھر وہ جو چاہے اسے کرا لیتا ہے۔ یہ ابلیس کی بات ہو رہی ہے، شیطان کی بات ہو رہی ہے، جو ہمارا ازلی دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ وہ کسی وقت آرام سے نہیں بیٹھتا، اس نے ہم سے اس نے ہم سے اس وقت سے دشمنی مول لی ہے جب سے وہ مردود ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اسے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، اے مردود نکل جا میری بارگاہ سے، اس وقت سے اس نے ٹھانی ہے کہ وہ انسان کو داخل جہنم کرے گا، انسان کو ایسے گناہوں میں اور اللہ کی نافرمانی میں ڈال دے گا کہ وہ جہنم کا ایندھن بنے۔ تو شیطان کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈالنے کے خطرناک طریقوں میں سے کچھ طریقے ایسے ہیں جس میں وہ انسان کی عقل ہی مفلوج کر دیتا ہے، ذہن کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں، بڑا عقل مند ہوں، مجھے بڑے گر آتے ہیں، حالانکہ وہ دماغی طور پر خالی ہوتا ہے، یعنی اس معاملے میں خالی ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ شیطان اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، شیطان اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا ہے، اور کھیل بھی ایسا کھیلا ہے کہ اس کو کھلاڑی کی حیثیت میں بھی نہیں آنے دیا، اس کو گیند بنا لیا ہے۔ شیطان اس کے ساتھ کھیل کھیلتا ہے، ایسا کھیلتا ہے کہ اس کو گیند بنا لیتا ہے۔ اب گیند کیا ہے اپنی حیثیت میں، گیند اور بال کی کیا حیثیت ہے، اس کو تو بچہ بھی کہیں لڑکائے تو وہ لڑکتی جاتی ہے، جس طرف پھینکے وہ اپنی مالک نہیں ہے، اسے کوئی اختیاری حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بے روح شے ہے، اسے کوئی اپنا اختیار نہیں ہے۔ تو بعض شیطان کے شیطانی جال ایسے خطرناک ہیں جس میں وہ انسان کی عقل کو مفلوج کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہو۔ ان میں سے 4 گناہ، ان میں سے 4 طریقے سر فہرست ہیں۔ ایک دنیاوی مال کا حرص و ہوس، بخل، دوسرا غصہ، تیسرا نشہ، اور چوتھی لا علمی۔ یہ 3 شیطان کے گھناؤنے جال ہیں۔ انسان کی عقل ہوتے ہوئے بھی کام نہیں کرتی۔ بخل، حرص مال، احادیث میں اور بزرگان دین کے مکاشفات میں، اولیاء اللہ اور صلحات کی مکاشفات میں اور ان کے تجربات سے یہ اس بات ثابت ہے کہ حرص مال شیطان کا بہت گھناؤنا جال ہے۔ جس کو وہ مال و دولت کی لت میں ڈال دیتا ہے، اس کو اس طرح اس میں لتھیڑ کر رکھ دیتا ہے
کہ وہ وہاں سے نکل نہیں پاتا۔ دنیا کے حرص و ہوس، دنیا کے مال کا طمع اور لالچ ایک ایسی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے، جس کو اللہ رب العزت بچائے وہی بچ سکتا ہے۔ جو ایک دفعہ اس دلدل میں پھنس جائے اس کا نکلنا مشکل ہے۔ دنیا کا حرص، دنیا کا طمع، مال و دولت کا طمع، انسان ایسا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے انسان نظر نہیں آتا، نہ انسان نظر آتا ہے، رشتہ داریاں بلا بیٹھتا ہے، ماں باپ نظر نہیں آتے، انسانیت کھو دیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ حرص مال انسان کی انسانیت کھینچ لیتا ہے، اسے درندوں سے بھی بدتر بنا دیتا ہے۔ جنگل کے وحشی جانوروں میں بھی پھر بھی ایک طرح کی حیوانیت ترسی ہوتی ہے کہ وہ حیوان کو بعض دفعہ حیوان سمجھتے ہیں، لیکن اگر حرص مال، ہوس مال انسان پر سوار ہو جائے پھر تو وہ اندھا ہو گیا۔ دکھنے میں بڑا سمجھدار لگتا ہے لیکن وہ سمجھدار نہیں ہے۔ شیطان نے اسے اس طرح اپنی بوتل میں اتارا ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں آزاد ہوں، حالانکہ آزاد نہیں، اس کی عقل شیطان کے ہاتھ میں ہے، پھر جو چاہے وہ اس سے کروا ڈالے، جو چاہے اس سے کروا ڈالے، بس اس کے دماغ میں ایک ہی چیز سوار ہے، دولت، مال، بس یہی چیز، اور اسے کچھ چیز سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ وہ دین کو سنے گا تو بھی اسی زاویے میں سنے گا، وہ شریعت کے مسائل کو سنے گا بھی تو اسی اینک کے ساتھ سنے گا۔ اسے بس مال اور دولت کی بات بتاؤ اور اس کے علاوہ کوئی بات نہ بتاؤ۔ شریعت کا بھی وہ مسئلہ جو اس کے آڑے آئے گا اس کو دوسروں کے لیے رکھ دے گا، اور جو شریعت کی بات اس کے مزاج کے موافق ہوگی اس کو قبول کرے گا اور اس کو استعمال کرے گا۔ آئے دن کئی ایسے لوگ شرعی مسائل کو، دینی مسائل کو، دینیات کو اپنے معاملات میں استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار ہیں۔ تمہاری دینداری تو قیامت کے دن کھلے گی کہ وہ کس میں کتنی دینداری تھی، تم نے دین کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، شرم بھی نہیں آتی۔ دینی مسائل اور شرعی مسائل کو اپنی مقصد یعنی دولت کی حرص و ہوس کی دوڑ میں تم نے اس کو استعمال کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کو تم نے استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے، لہذا ایسے شخص کو کہنا چاہیے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے اتنی گستاخی اور جرات کی ہے۔ ویسے تمہیں دین یاد نہیں تھا، لیکن جہاں اپنی دولت، جہاں دنیا داری کی بات آئی تو تم دین کو لے آئے، ویسے تمہیں دین یاد نہیں تھا۔ حج فرض تھا، تمہیں یاد نہیں تھا، تم نے لوگوں کے حق دینے تھے، تمہیں دین یاد نہیں تھا، لوگوں کے پیسے دبا لیے اور سالوں سال گزر گئے، تمہیں دین یاد نہیں تھا، تمہارا پڑوسی کی سال میں تمہیں دین یاد نہیں تھا، ماں باپ کے ساتھ تم نے کیا کیا تمہیں دین یاد نہیں تھا، بہن بھائیوں کے ساتھ تم نے کس طرح لا تعلقی اور بے رحمی کا معاملہ کیا تمہیں دین یاد نہیں تھا، اب اس چھوٹے سے لین دین کے معاملے میں تمہیں دین یاد آ گیا۔ تو شیطان کے 4 گھناؤنے وار ایسے ہیں جس میں وہ انسان سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند سے کھیلتا ہو۔ ان میں پہلی چیز حرص مال ہے۔ محترم عزیز سامعین کرام، مال کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت تو مکھی کے ایک پر کے برابر بھی نہیں، مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہے، حدیث صحیح ارشاد فرمائے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کے ظاہری مال و دولت کی حیثیت اللہ کے ہاں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کسی کافر مشرک کو نہ دیتا۔ تو حرص مال، ہوس مال سے اپنی جان چھڑانی چاہیے، بہت خطرناک اور مضی مرض ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ کثرت سے صدقہ و خیرات کیا جائے، جن لوگوں کے حقوق اور واجبات ہماری طرف ہیں ان کو پہلی فرصت میں ادا کیا جائے،
جتنی ہم ٹال مٹول سے کام لیں گے اتنا حرص و حوث بڑھتا رہے گا۔ اگر کسی شخص کے کوئی پیسے دینے ہیں اور ہماری طرف نکلتے ہیں اور ہم دینے کی وسعت میں ہیں تو اس کو دے دیں، فوراً جان چھڑائیں، جس قدر دے سکتے ہیں اس قدر دیں۔ اس کے کھائے اور اس کے کھائے اور اس کے کھائے اور دینے کا کوئی ذہن نہیں ہے تو پھر تو کھاتے ہی رہیں گے، کبھی جان نہیں چھوٹے گی۔ حرص و حوث کا سفر ایسا ہے، حرص مال کا سفر، جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کا مال و دولت جس کو اس کی حرص ہو جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی، دنیا میں اس کا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا۔ ہاں، قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتی ہے، یعنی جب مرے گا تو جان چھوٹے گی، اس سے پہلے اس کی جان نہیں چھوٹ سکتی۔ صدقہ و خیرات کرنی چاہیے ایسے دوستوں اور ساتھیوں کو جن پر ہوے سے دنیا غالب ہے، اس سے چھین لوں، اس سے چھین لوں، اس کا حق لے لوں، اس کا حق لے لوں۔ زبان سے کوئی نہیں کہتا لیکن اندر کا عفریت تو بولتا ہے، انسان کا کردار بولتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ زبان سے بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بڑے حاجی نمازی ہیں، ہم نے بڑے صدقہ و خیرات کی ہیں، بڑے گھروں کو ہم پال رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن انسان کا کردار سچائی بولتا ہے، انسان کا کردار بولتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ زبان تو جھوٹ بھی بولتی ہے، سچ بھی بولتی ہے، زبان تو وہ بھی بولتی ہے جو اس نے نہ کبھی کیا ہوتا ہے نہ کبھی سوچا ہوتا ہے۔ اصل تو کردار کی بولی ہے، کردار کی بولی کیا ہے، اور کردار کی بولی وہ معاشرے میں رہنے والے افراد بتاتے ہیں کہ آپ کی کردار کی بولی کیا ہے، میری کردار کی بولی کیا ہے۔ یہ معاشرہ بولتا ہے، ہمارے پڑوسی بولتے ہیں، ہمارے بہن بھائی اور اللہ کی دیگر خلق اور مخلوق، یہ دراصل نقارہ خدا ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حقیقت کی گونج ہوتی ہے جو بتاتی ہے کہ تم کیسے ہو۔ اپنے منہ میاں مٹھو تو ہر ایک بن جاتا ہے، اللہ کے ہاں سچا تو وہ ہے جس کی بڑائی اور جس کی کردار کی سچائی مخلوق بولے، رشتہ دار بولیں، ساتھ میں سفر کرنے والا مسافر بولے، جس کے ساتھ لین دین ہو وہ بولے کہ یہ امانت کا سچا ہے، دیانت دار ہے۔ بہرحال حرص مال اور ہوس مال یہ شیطان کا ایسا جال ہے جس کے ذریعے وہ انسان کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ گیند کے ساتھ کھیلتا ہو۔ دوسری بات غصہ ہے، غصہ ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاص طور پر ارشاد فرمایا ہے، اور ابلیس نے، شیطان نے، حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ جب میں کسی شخص پر جو شخص غصہ کرتا ہو، یعنی غصہ اس پر غالب آ جائے، یاد رہے کہ غصہ انسان کی حمیت ہوتی ہے، غصہ انسان کو آنا چاہیے جہاں غصہ آنے کی ضرورت ہے۔ بالکل ایسا شخص جس کو اپنی حمیت پر بھی غیرت اور غصہ نہ آئے تو ایسا شخص بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ مثلا ایک شخص کی زوجہ اور اہلیہ وہ بے پردہ بے حجاب بن سور کر باہر مارکیٹ میں نکلتی ہو اور وہ بھی بڑے شاداں و فرحاں اپنی زوجہ کے ساتھ نکلتا ہو، تو ایسا شخص بے حمیت ہے، اس کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ اس کو اس بات پر غصہ آنا چاہیے تھا، اس کی تو حمیت جاگنی چاہیے تھی کہ یہ کیسا اس نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اسے کم از کم اپنی زوجہ کو شریعت کے امور کی پابندی دینی چاہیے تھی، نہ یہ کہ اس کے اس کھلے عام گناہ پر وہ بھی شاداں و فرحاں ہیں۔ ایسے ہی شادی کی تقریبات میں دیکھیے، محرم غیر محرم سبھی جمع ہوتے ہیں، ہماری خواتین، ہماری مستورات، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں بن سور کر ان اجنبی مردوں کے سامنے جاتی ہیں، ہمیں حمیت ہی نہیں ہے، غیرت ہی نہیں ہے۔ اس بات پر تو غصہ آنا چاہیے تھا، جہاں غصہ آنا چاہیے تھا، جہاں حمیت بیدار ہونی چاہیے، وہاں ہم سو جاتے ہیں، وہاں ہم کہتے ہیں یہ تو معاشرت ہے، یہ تو کلچر ہے، اسٹیٹس ہے۔ امام صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ پرانے دوروں کی بات کر رہے ہیں۔ ہم پرانے اور نئے دور کی بات ہی نہیں کرتے، ہم تو بات کرتے ہیں شریعت کی۔ شریعت کا کوئی دور نہیں ہے، شریعت تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو آپ کی ظاہری حیات میں بھی تھا، پچھلے 1400 سال میں بھی تھا، اور اگلے قیامت تک رہے گا۔ آپ پرانے اور نئے دوروں کی بات کرتے ہیں، وقت کے ساتھ دین نہیں بدلتا، ہم اپنے اطوار کو، ہمیں چاہیے کہ اپنے اطوار کو دین میں ڈالیں۔ جدت طرز زندگی، زندگی کا طرز اور طریقہ، اس میں جدت کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت کو تروڑ مروڑ کر پھینک دیں، قرآن و حدیث کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور کہیں کہ ابھی فی الحال ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، جب آگے چل کر دیکھیں گے ضرورت پڑے گی تو کریں گے۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری نجی تقریبات میں ہمارے خواتین کے اس طرح بے رہ روی والے طریقے، اس پر ہمیں حمیت اور غیرت ہونی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے خاندانوں کے وہ لوگ جو عام امور میں اتنے بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، ان کی زبانیں یہاں پر کہاں گنگی ہو جاتی ہیں؟ ایسے لوگوں کی حمیت کہاں مر جاتی ہے جب اس طرح کے امور خاندان میں ہو رہے ہیں؟ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود خاموش ہیں۔ میری بات کو آپ غور سے سنیے، ٹھنڈے دل سے، غصہ نہ کریں اور توجہ سے سماعت کیجیے کہ آپ کے خاندان میں اگر کوئی دوسرا شخص بات کرے گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا، میں بات کروں گا تو اچھا نہیں لگے گا، بحیثیت ایک عام آدمی کے، بحیثیت امام ہونے کے میں آپ سے ہر ایک بات کر سکتا ہوں۔ ہمیں اپنے خاندان کے رسوم و رواج کو خود ہی ٹھیک کرنا ہوگا۔ باہر سے کوئی بندہ بولے گا اس کی بات بری لگے گی، لیکن جو سنجیدہ سوچ رکھنے والے افراد ہیں، بالخصوص نوجوان ہیں، انہیں آنے والی نسلوں اور اپنے بچوں کا مستقبل دیکھنا چاہیے۔ گانے بازی اور بے حیائی کے جو طور طریقے اور شادی بیاہ کی تقریبات میں وہ شروع سے لے کر منگنی سے لے کر وہ آخری رسموں تک جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ شریعت کی کھلی خلاف ورزی نہیں ہے؟ شریعت کے خلاف بغاوت نہیں ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کو پس پوچھ ڈالنے والی بات نہیں ہے؟ نیکی اپنی جگہ نیکی ہوتی ہے، گناہ اپنی جگہ گناہ ہوتا ہے۔ نیکیوں کے پہاڑ بھی ہم پیدا کر لیں اور نیکیوں کے پہاڑ بھی جمع کر لیں تو وہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں کی حیثیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نجی تقریبات میں کھلے عام اللہ کی خلاف ورزی کا گناہ کرتے رہیں اور اس کے بعد دسیوں حج بھی کر لیں تو حج اپنی جگہ حج ہے، لیکن ان گناہوں کو جو ہم نے جانتے بوجھتے ہوئے کیا ہے وہ ان کو دھو نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے تو اس سے نفرت ہی نہیں کی۔ ہم دسیوں حج سے پہلے بھی کر رہے تھے اور دسیوں حج کے بعد بھی کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، اس امید پر کہ گناہ اپنی جگہ ہے، نیکیوں تو ہیں۔ محترم سامعین کرام، شیطان کے 4 جال ایسے ہیں، 4 انسان کو پھنسانے کے طریقے ایسے ہیں جس میں وہ انسان سے ایسے کھیلتا ہے جیسے بچہ اپنی گیند سے کھیلتا ہے۔ گیند اپنی مرضی پر ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا سکتی، جس طرف بچہ چاہے اسے دھکیل دے۔ شیطان کے ہاتھ میں ایسا شخص اسی طرح ہوتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند، ایک وہ جسے حرص دنیا، حوث سے دنیا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو، دوسرا وہ شخص کہ جس سے غصہ آتا ہو، بے وجہ غصہ آتا ہو اور غصہ غالب آ جاتا ہو۔ شیطان نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ جس شخص کو غصہ آتا ہے وہ عابد و زاہد اور مرتاد کیوں نہ ہو جائے، یعنی ریاضت کرنے والا کیوں نہ ہو جائے، میں اس کو گمراہ کرنے سے مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ غصہ میرے ہاتھ میں ایک ایسی ڈور ہے کہ جب بھی جھٹکا دوں گا وہ میرے قدموں میں ہوگا۔ انسان کو چاہیے تحمل اور برداشت سے کام لے، عفو درگزر سے کام لے۔ بہت سارے معاملات میں غصہ وہ ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کرتا ہے۔ تیسری چیز نشہ ہے۔ نشے کی عادت عام ہو گئی ہے۔ پہلے جو لا علم لوگ ہوتے تھے وہ نشے کی عادت میں تھے، اب تو ہمارے بچے اور بچیاں جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں
کالج لائف میں اور یونیورسٹی لائف میں آپ دیکھیے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں اس بارے میں اتنا نہیں جانتا، نشہ عام ہے، بچوں میں نشہ عام ہے، لڑکوں میں نشہ عام ہے، ہماری بیٹیوں اور بہنوں میں نشہ عام ہو رہا ہے۔ ہماری تعلیم کا حصہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہماری تعلیم اور جو اس وقت کی جدید تعلیم ہے اس میں نشے کو بحیثیت کلچر کے حصہ بنا دیا گیا ہے، اور جدید طریقوں اور جدت کے ساتھ نشے کی مختلف صورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ یعنی نام اچھا رکھ دیا گیا ہے، نشہ وہی گندی ہے، وہی غلاظت ہے، وہی گندگی ہے، وہ مختلف اچھے طریقوں سے، صاف ستھرے طریقوں سے اور اچھے ناموں کے ساتھ اور انگریزی ناموں کے ساتھ وہ داخل ہو گیا ہے۔ یعنی انسان اپنے منہ اور اپنے پیٹ میں غلاظت بھی ڈال رہا ہے اور اوپر سے صاف ستھرا ہے، بس آپ اس کو اس طرح سمجھ رہے ہیں۔ نشے کی عادت عام ہوتی جا رہی ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کیجیے۔ بعض خاندان ٹوٹ رہے ہیں، رشتوں کے باوجود، شادی شدہ ہونے کے باوجود مسائل پیدا ہو رہے ہیں، گھناؤنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس کا یہ موقع نہیں ہے بیان کرنے کا۔ نشہ عام ہو رہا ہے، یہ شیطان کا جال ہے، بس جس کو نشہ ہے اس سے ہر گناہ ہو سکتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جو نشے میں ہے اس سے ہر گناہ ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمر کے بارے میں، جو انگور کی خاص شراب ہوتی تھی اس وقت مروج تھی، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ گناہوں کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے نشہ۔ آپ نے خمر کے بارے میں فرمایا، اسی پر قیاس ہے، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو ناکارہ کر دے تو وہ گناہوں کی جڑ ہے، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز لا علمی ہے، اس پر انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے